قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ہے بھی نہیں الحمدللہ، لیکن کچھ لوگ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا فرقہ اور ہمارا مسلک اتنا اہم ہے کہ بس اس کا نام لگائے بغیر کام نہیں ہوتا. دیکھیے کہ اگر آپ کسی چیز پہ اپنا لوگو لگاتے ہیں، اپنا ٹیگ لگاتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیجئے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا کام کوئی نہیں کرتا، یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہماری کاپی نہ کوئی کر لے. دین کے کبھی کاپی رائٹس نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کا یہ مقصد ہو کہ اس نام کو اور اس ویب سائٹ کو پڑھ کر کسی کا آگے کا راستہ کھل جائے تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. ضرورت اس بات کی کہ اس وقت دین والے سنجیدگی کے ساتھ ویری سنسیئرلی اس بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ہم پریشان دکھتے ہیں اگر، اور لاک ڈاؤن نے حقیقت میں لوگوں کی زندگی کو مشکلوں میں ڈال دیا، تو ذرا سا اس پہ بھی تو غور کیجئے نا کہ وہ لوگ جو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور ہم صرف دوسرے کسی ایک فرد کو یا کسی ایک گروہ کو ہی ڈسکس کرتے رہیں، کہاں اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی؟ اللہ کے گھر میں آیا تھا اللہ کا قرب لینے کے لیے، نمازوں سے محبت لینے کے لیے، اور سو آن. لیکن آپ تو اس کو کسی ایسی چیزوں میں ڈال چکے ہیں کہ وہ آج کے بعد یا تو پھر صرف آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ بعض بحثوں اور بعض خطبوں کا موضوع ہی یہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارے ہی پاس آئیے، اور یا پھر وہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ ایک جملہ لکھ لیجئے، جب گھر والا گھر نہ ہو تو اس کے گھر میں دل نہیں لگتا. اسی طرح مسجدیں جو کہ اللہ کے گھر ہیں، وہاں اللہ کا قرب نہ ملے، وہاں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی باتیں نہ ہوں بلکہ دلوں کو توڑنے والی باتیں ہوں، تو وہاں بھی لوگوں کا دل نہیں جڑتا. بعد میں سوچئے گا اس کو. آج کیوں بظاہر ہماری مسجدیں آباد لیکن حقیقت میں ویران دکھتی ہیں؟ کیونکہ وہاں دین کی باتیں کرنے والے نا اتفاقیوں کا شکار ہو گئے. اگر آپ کے پاس حق ہے نا، دیکھیے آج یہ موضوع ایسا ہے کہ اسی بارے میں کھول دوں نا تو آپ کو اگلی باتوں کو سننے کا انشاءاللہ شوق بھی آئے گا، اور آپ ضرور سوچیں گے کہ آخر یہ جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے اس سے آخر میں لینا کیا ہے، ہم نے کیا کیا. اگر آیت کی ترتیب دیکھ لیجئے جو آیت 110 ہمارے پیچھے ہے، ترتیب کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. پہلی بات لکھ لیں کہ امت مسلمہ دوسروں کے لیے بھیجی گئی. یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ میں مثال سے ہی دے دیتی ہوں ورنہ بات سمجھ نہیں آتی، کہ آپ دیکھیے کہ ساری ہی مائیں اپنے بچوں کے لیے جیتی ہیں، ان کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا. لوگ اس عورت کو آ کر کہتے ہیں صبر کرو نا، ہوش کرو، اب تم نے ان بچوں کے لیے جینا ہے. یہ جو جملہ ہے نا، اب تم نے ان بچوں کے لیے جینا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ اب میں ہی تو ان کی ہوں، باپ تو رہا نہیں ہے. بس اس مثال کو اپنے دل پہ لے لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت. تھے تم کب؟ صحابہ کرام سے لے کے سلف صالحین کے دور تک، اور اس وقت تک جب تک کہ تم اس کام کو کرتے تھے. اور تاریخ گواہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 1000 سال تک مسلمان اس دنیا کے نقشے پر ایک بڑا اہم نام تھے. ساری طب مسلمانوں کی ایجاد شدہ. الجبرا کا لفظ عربک لفظ ہے. پہلا آپریشن مسلمانوں نے کیا. اب میں ڈیٹیلز نہیں دے سکتی، آپ بعد میں مسلم ہیروز کے نام پر کچھ چیزیں لینا چاہیں تو آپ کو دے دیں گے. مسلمان دین میں بھی آگے تھے، دنیا میں بھی آگے تھے، اور آج اس وقت ریوائیول آف دی فیتھ ہے. دوبارہ یہی ہو رہا ہے. اب ہمارے ینگسٹرز، دنیا کے پڑھے لکھے، ہمارے ڈاکٹر بنتے ہوئے بچے، ہمارے انجینئر بنے ہوئے بچے، ہمارے پائلٹ، اور ہمارے وہ بچے کہ جنہوں نے الحمدللہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر پڑھا، ان کو دین کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیے جب بہت عرصہ کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے نا تو ایک دن تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. ہماری یوتھ نے اس وقت یہ بات سمجھ لی ہے کہ لوگ ہمیں برا کیوں کہتے ہیں، لوگ ہمیں فلاں فلاں ٹائٹل کیوں دیتے ہیں، اور ہم دنیا میں ایک اچھا نام کیوں نہیں، کہ سارے ملکوں کے ساتھ اور ضابطے اور مسلم ملکوں کے ساتھ اور ضابطے کیوں ہیں، تو پھر ان کے اندر ایک ایگریشن آتا ہے. اب جب ہماری یوتھ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دین کی طرف آئی اور آ رہی ہے، یہ ایسی ہے کہ جیسے بہت سونے کے بعد بھی
پھر بستر چبھتا ہے۔